اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ حدید کے آخری رکوع کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت کتاب رکھ دی، تو ان میں وہ بھی ہیں جو ہدایت پر ہیں اور ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہیں۔ پھر ان کے بعد انہی کے طریقے ان کے پیچھے پہ بپے ہم نے بھیجے رسول، ان کے پیچھے ہم نے بھیجا بعیسیٰ ابن مریم وقفینا علی آثارہم برسلنا، ان کے پیچھے ہم نے پہ بپے اپنے رسول بھیجے، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ان کے بعد بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ان کو انجیل عطا کی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی پیروی کرنے والے تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے دلوں میں رافت یعنی مہربانی اور رحمت رکھ دی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جو رہبانیت تھی اس کی ایجاد انہوں نے خود کی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، اور یہ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، تو ہم نے ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کا اجر ان کو دیا، اور لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں کی تھی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے اس رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا، اور تمہیں وہ نور عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اللہ کے فضل میں سے، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آخری جو 4 آیات ہیں جس پر آخری رکوع مشتمل ہے، اس میں خاص طور پہ پہلے اس کا تذکرہ ہو جائے کہ رہبانیت کا ذکر ہے۔ رہبانیت یعنی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے، اور رہبانیت یہ تھی کہ وہ دنیا کے کام ترک کر دیتے تھے، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ مشہور ان کا ایک چیز ہے کہ تارک الدنیا ہونا، دنیا چھوڑ دینا، اور اس حد تک چھوڑ دینا کہ وہ اب شادی بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کو کہا گیا یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، کوئی بغاوت کے جذبے کے تحت نہیں کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت سے بھی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا جو مجموعی مضمون ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ مضمون کیا تھا؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ کا ایک تعارف کرایا گیا جس میں یہ بات شامل تھی کہ وہ بادشاہ ہے، پھر اس کے بعد مطالبہ آ گیا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال و جان لگاؤ اس کی راہ میں، جو مال و جان لگائے گا اس کو آخرت میں 2 نور ملیں گے، پل صراط سے پار ہو جائے گا، جو نہیں لگائے گا وہ نیچے گرے گا۔
پھر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی ہے جو بریک ہے، رکاوٹ ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو بس جیسے ایک فصل پکی ہے اور اس کے بعد وہ بھوسا بن جاتا ہے، تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ روک نہ بنے دنیا تمہارے اس کام میں کہ جو مشن تمہیں دے کے بھیجا گیا۔ وہ یہ جو سارا کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ کہ ہم نے جو رسول بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ اس کے لیے مارے کھاؤ، اس کے لیے جیلیں بھگتو، جو بھی مصیبتیں جھیلو، یہ سب اس کے لیے ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ یہی امتحان ہے، اصل امتحان تمہارا یہی ہے۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ تو اس کا مطلب ہے مومن کی زندگی، اگر وہ حقیقی مومن ہے اور اسے اسلام کا شعور ہے، تو اس کی زندگی جس شے سے عبارت ہوگی وہ جہاد ہے۔ یا تو دین قائم ہوگا تو اسے قائم رکھنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، آج آپ کی ریاست حالت جہاد میں ہے نا، جو باطل نظام ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بے آرام ہو رہے ہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، میٹنگ کے اوپر میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو جو نظام قائم ہوتا ہے وہ قائم رکھنے سے قائم رہتا ہے نا، نہیں تو مخالف طاقتیں اسے وہ کھاڑ کے پھینک دیں گی۔ تو اگر دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو، اس کی جو مخالفت کرنے والے ہیں انہیں مٹاتے رہو۔ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ نہیں کی، اگر نہ کرتے تو دین ڈھہ جاتا۔ تو جنہوں نے قائم رکھا ہوا ہے انہیں بھی جہاد کرنا پڑتا ہے، اور اگر قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کے لیے جہاد کرو۔ تو مومن کی زندگی تو عبارت ہے جہاد سے، اور جہاد کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں رہبانیت کا ذکر کیوں کیا گیا، کہ ایک ایکسٹریم یہ ہے یا ایک انتہا یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کے معاملات سے لا تعلق ہو کے جنگل میں بیٹھ گیا، تارک الدنیا ہو گیا، اس نے کہا دنیا مردار ہے، میرا اس سے کیا غرض۔ اور جو مردار خور ہیں، کتے ہیں یا خنزیر ہیں، وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اقتدار کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے۔ یہ تصور رہبانیت کا تصور ہے، یہ لا تعلقی کا تصور ہے، یہ فرار کا تصور ہے۔ دوسری طرف مجاہد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہے، کاروبار کی قربانی اسے بھی دینی پڑتی ہے، گھر بار کی قربانی اسے بھی دینی پڑتی ہے۔ اب دونوں کا فرق کیا ہے؟ وہ جو راہب ہے اس نے یہ کھکھیڑ مول ہی نہیں لیا، نہ کاروبار کیا، نہ کوئی تجارت کی، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچے ہیں، نہ کوئی گھر ہے، وہ ویسے پہلے دن ہی سے اللہ تعلق ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ جو اللہ والا ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جس کے پیش نظر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کا کاروبار بھی ہے، اس کی نوکری بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا گھر بھی ہے، ماں باپ بھی، سارا کچھ ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکار آئے تو یہ سارا قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو رہبانیت اس میں بھی ہے، یہ اس کی نوعیت اور طرح سے ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے یہ سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا وہ رکھتا ہی نہیں کہ یہ میں مصیبت ہے، ہو سکتا ہے میں کل فتنے میں پڑ جاؤں اور نہ لگا سکوں، یہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے، نہ ہوگا بانس تو نہ بجے گی بانسری۔ اس نے امتحان سے بچنے کے لیے حال میں جانا پسند ہی نہیں کیا، آیا ہی نہیں امتحان دینے۔ یہ وہ ہے جو امتحان دینے آیا، آپ دیکھتے ہیں فیل ہوگا یا پاس ہوگا۔ اصل میں پاس اور فیل ہونے کا چکر اس کا ہے، جو دنیا میں رہ کے دنیا سے کٹ کے رہتا ہے یا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا یہ کہ یہاں آخر میں رہبانیت کا ذکر کیوں کیا؟ رہبانیت اس پورے تصور دین کا اینٹی تھیسس ہے، اس کا الٹ ہے، برعکس ہے، اس کا متضاد ہے، اس سے متصادم ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے بیٹھ گئے۔ اور اس کے ساتھ ایک مماثلت بھی ہے، کیا کہ جیسے راہب دنیا کی رغبت نہیں رکھتا، اسے دنیا سے محبت نہیں ہوتی، مجاہد کو بھی نہیں ہوتی، تب یہ کامیاب ہے۔ اگر اس میں پھنس گیا تو وہ فتنے میں پڑ گیا، پھر منافق ہو جائے گا۔ اب آپ کو یعنی اصل میں امتحان تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہو بھی، لیکن یہ سب قربان کرنے کے لیے آپ تیار بھی رہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، اپنے آپ کو جو ہے نا آگ میں چھلانگ لگائی، بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنی پڑی، دریغ نہیں کی۔ یہ ہے اصل میں۔ تو اس کو وہ کسی نے کہا نا، جو فارسی زبان کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ درمیان کہرے دریا تختہ بندم کردائی و باز میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ مجھے اللہ تو نے درمیان میں تختے کے اوپر باندھ کے ڈال دیا ہے، اب کہتا ہے دیکھ کپڑے کے اوپر چھینٹ نہ پڑے، ہوشیار رہو۔ تو کیسے چھینٹ نہیں پڑے گی؟ تو اصل میں یہ امتحان ہے کہ انسان اپنا سب، اس کے پاس ہو بھی سب، لیکن اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار بھی رہے۔
اور اگر آدمی کہے میں رکھتا ہی کچھ نہیں، میں ادھر جاتا ہی نہیں، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، تو یہ رہبانیت کی صورت، یہ تارک الدنیا ہے، یہ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ربط ہو گیا نا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو پچھلے آیات تھیں ان کے ساتھ۔ لیکن کچھ اور چھوٹے چھوٹے نکات بھی ہیں، لیکن بہت اہم نکات ہیں، اب ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب آیت نمبر 26 ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ۔ اب یہ دیکھیے جو 25 نمبر آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، رسول ہیں جو ہم نے بھیجے، سارے رسولوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان رسولوں میں سے نکال کے 2 رسولوں کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ خاص بات ہے کہ کیوں کیا، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ وہ اگلی آیت میں اگلے حصے میں آ گیا، فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النَّبُوَّةَ، ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت کو رکھا۔ جہاں تک نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے، دیکھیں انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی تھی وہ جب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچی تو اس کے بعد ایک ایسا عذاب آیا کہ سوائے نوح علیہ السلام کی نسل کے اور کوئی نسل بچی ہی نہیں۔ جو ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے تھے 3 تو بیٹے تھے، باقی جو اصل میں یہ کوئی یعنی جو ایمان والے تھے وہ کون لوگ تھے؟ پرانے وقت کا تصور کریں، جب ایک برادری ہوتی تھی یا ایک حویلی ہوتی تھی، حویلی، اس جب بڑی حویلی ہے، سردار آدمی ہے، اس کے اپنے ظاہر نوکر چاکر ہیں۔ نوکر چاکر کا مطلب درزی اس کا اپنا ہوگا، جو کپڑے بنتا ہے جلاہا وہ اس کا اپنا ہوگا، اس کے جوتے بنانے والا اپنا ہوگا، جس کو دانے پانی اس نے دینے ہیں نا۔ پرانے وقتوں میں تو یہ دکانیں تو نہیں ہوتی تھی، تو گزارا کیسے ہوگا؟ جس کے پاس زمین ہے وہ دانے دے گا تو کوئی اس کا گزارا چلے گا۔ تو یہ سارے یعنی جو سال کے جب فصل ہوتی تھی تو سب کا حصہ مقرر ہوتا تھا نا، کہ یہ جناب میاں جی کے گھر پہنچا دو، یہ فلانے کو دے دو، یہ بدلے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ سروسز پرووائڈ کرتے تھے۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑے سردار تھے یا سردار گھرانے کے فرد تھے، ان کے جو یہ توابع تھے، یعنی ان کے جو تابع یہ اس طرح جنہیں ہم عام طور پہ مزارے کر دیتے ہیں، مزارے نہ کہ یہ توابع جو ان کے گھر کے کام کاج کرنے والے لوگ تھے، جو بھی 70-80 لوگ تھے، وہ تھے جو ایمان لائے تھے۔ باقی سرداروں میں سے کوئی دوسرا ایمان نہیں لایا تھا۔ ان کی نسل نہیں چلی، نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کی چلی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ 3 بیٹے تھے ان کے، ویسے تو 4 تھے، چوتھا تو وہ جو ہے نا وہ ڈوب گیا، جو بچے وہ 3 تھے، ایک حضرت حام، ایک حضرت سام، ایک حضرت یافس۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے ان 3 آدمیوں کی آبادی ہے۔ یہ جو سامی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام سامی النسل ہیں، یہ جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو نماردہ کا سلسلہ تھا۔ اسی طرح آگے آ جائیں تو یہ بنی اسرائیل سارے ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو یہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل، یہ ہیں حضرت سام کی اولاد ساری، یہ سامی النسل ہیں، سیمیٹک ریسز۔ جو حضرت حام ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو جنوب مشرقی یورپی اقوام ہیں، جس میں جرمنی آتا ہے، یونان آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ اسی طرح جو فرعون لوگ تھے قبطی، جو سوڈان اور قبط میں آباد تھے، یعنی مصر اور جنوبی افریقہ کا جو شمالی علاقہ ہے، جو اس ایریے میں آباد تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے سندھ اور ہند کی جو لوگ ہیں، پرانا جو اصل میں یہ ہند تو بعد میں ہوا نا، پہلے سندھ و ہند کہلاتا تھا، تو سندھ و ہند میں جو قومیں آ کے آباد ہوئی بالکل شروع میں، تو وہ بھی حضرت حام کی نسل تھی۔ تو 2 ہو گئے، سام اور حام۔ تیسرے حضرت یافس تھے۔ تو جودی پہاڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا، یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام عراق بتایا جاتا ہے ان کا مرکز تھا، اور وہیں پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ یہ جو 3 کا وہ 3 تو حضرت 3 جو حضرت نوح علیہ السلام اس علاقے میں جہاں انجیر ہوتا ہے، تو یہ عراق کا علاقہ ہے۔ تو یہاں سے وہ کشتی جو ہے نا وہ آ کے کہتے ہیں جودی پہاڑ جو ہیں، یہ جو کوکیشین ماؤنٹینز ہیں، جو یہ ترکی اور روس اور ایران اور ان کے جو درمیان یہ جو سلسلہ بلیک سی تک چلا گیا ہے پہاڑوں کا، جس کے ٹاپ پہ پھر وہ خزارین ٹرائب رہتے تھے، جو اب یاجوج ماجوج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ خیر چلیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو یہ ایریا تھا جس پہ جا کے وہ کشتی ٹکی ہے۔ وہیں سے وہ نیچے اترے ہیں حضرت یافس کی جو اولاد ہے، ان کی اولاد میں تورات میں جو ہے نا ایک نام گوگ میگوگ کا بھی آتا ہے، یعنی ان کی نسل میں آگے جو تھی نا، جیسے وہ نہیں ہوتی پیڑھی، تو وہ ایک نسل میں وہ ان میں گوگ اور میگوگ بھی ہیں، اور وہ ان کو ہی یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، یعنی ان کی نسل میں پھر وہ یاجوج ماجوج بھی ہیں۔ اسی میں ایک نام ماسک بھی آتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ ماسک تھا جس نے ماسکو بنایا ہے، یعنی اس کے نام سے ماسکو بنا ہے۔
یہی پھر وہاں سے آگے گئے تو چائنا پہنچ گئے، اور پھر ادھر سے جو ہے نا یہ دوسری طرف جو خزارہ تھا، یعنی جو بلیک سی کے اوپر جو بڑا صحرا ہے، وہاں سے یہ نکل کے کوئی جرمنی پہنچے ہیں، یورپ میں داخل ہوئے ہیں، پھر یہ نارتھ میں چلے گئے ہیں، نارڈرک ریسز جتنی بھی ہیں یورپ میں، اور یہ جو اوپر جو ناروے شاروے ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ادھر ہی سے یہ اصل میں پھر برطانیہ بھی آئے ہیں، یہ جو برطانوی ہیں یہی وہی ہیں، پھر برطانیہ سے نکل کے یہ امریکہ بھی پہنچے ہیں، جنوبی افریقہ بھی پہنچے ہیں، آسٹریلیا بھی پہنچے ہیں، اور نیوزی لینڈ بھی پہنچے ہیں۔ یہ ساری وہ نسل ہے جو گورے رنگ والی چٹے نیلی یا سبز آنکھوں والے کیا ہیں، بلیو آئیڈ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت یافس علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہی میں سمجھا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ وائٹ اینگلو سیکسن یہ اقوام جو ہیں یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور چائنا بھی اسی میں شامل ہے، رشیا کی زیادہ تر نسلیں جو ہیں نا وہ انہی میں شامل ہیں جو حضرت یافس کی نسل ہے۔ تو اب آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اندازاً آج سے کوئی 8000 سال پہلے کی شخصیت، یعنی 7 سے 8000 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ تو اس کے بعد جو نسل چلی ہے، تو جو بھی نبی آیا، ظاہر ہے اور کوئی تو نسل ہے ہی نہیں، تو جو نبی آیا ان کی نسل میں آیا، وہ اس کا سلسلہ جا کے حضرت نوح علیہ السلام پہ پہنچے گا۔ وہ قوم یافس میں آیا ہو، قوم سام میں آیا ہو، اور یا قوم حام میں آیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے، یہ تقریباً آج سے 5000 سال پہلے کی شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام، 4.5 سے 5000 سال کا دورانیہ بنتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے اسے ہسٹوریکل ایرا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے کا دور ہے وہ پری ہسٹوریکل ایرا ہے، اس کی ہسٹری ہمیں نہیں معلوم، الہامی کتابوں میں جو ہسٹری آ گئی، باقی انسانی مرتب کردہ ہسٹری موجود نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے یہ تو انسانوں کی مرتب کردہ ہسٹری بھی موجود، تاریخ موجود ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں اب نوح علیہ السلام کی کسی اور نسل میں نبی نہیں آیا، صرف ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبی آئے۔ اور یہ جو ہے نا جو یہ کہا نا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، وہ دو جو تھے ابراہیم اور نوح، ان دونوں کی ذریت میں ہم نے رکھ دیا نبوت کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد باقی سارے سلسلے بند ہو گئے، صرف ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں وہ نبوت باقی رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی 3 شاخیں ہیں، اصل میں 2 بہت معروف ہیں، تیسری عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا بنی اسحاق، جن میں سے بنی اسرائیل بھی ہیں، یعنی ایک بیٹے ان کے حضرت اسحاق تھے، وہ چھوٹے تھے، اسماعیل بڑے تھے، تو جو اسحاق ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل، اسر کہتے ہیں قیدی کو، ایل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عبرانی میں، تو یہ عبداللہ سمجھ لیں، اسرائیل کا مطلب یہ ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، یہ بنی اسرائیل ہو گئے۔ ان بیٹوں کی جو اولاد ہے، وہ جو سورہ یوسف میں سارا قصہ آپ پڑھتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل کہلائے، وہ یعقوب کی اولاد جو تھی۔ اسرائیل یعقوب کا لقب ہے۔ اب یہ جو یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اس کے بعد ایک تھوڑا عرصہ منقطع رہا سلسلہ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، 2 نبی، یہاں سے سلسلہ چلا ہے۔ آخری جو ان کے نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو اس وقت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو وہ جس کلمے کا انہوں نے تصدیق کرنی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو گویا ایک وقت میں دونوں موجود تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں موجود ایک وقت میں، بھائی، اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں موجود۔ درمیان میں وقت کتنا ہے؟ 1400 سال کا ہے۔ ان 1400 سالوں میں ان کے درمیان حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کبھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس میں وہ سلسلہ منقطع ہوا ہو، ہر وقت نبی موجود رہا ہے۔ الفاظ حدیث کے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، اور سیاست کا مطلب یہ ہماری والی سیاست نہیں ہے، سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تربیت دینا کسی کو، اس کے جو ہے نا جس پوٹینشیل پہ وہ پیدا ہوا ہے اس پوٹینشیل تک اسے پہنچانا، نشو و نما دے کے، تربیت دے کے، اس رخ پہ لے کے چل کے تو اسے اس جگہ تک پہنچانا جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جیسے آپ نے فصل بوئی تو پھر اس کا رکھوالی کر کے اس کو اس سطح تک لانا جو پھل دے سکے۔ اخروٹ کا درخت لگایا تو پورا بڑا ہو کے پھل دینا شروع کر دے، یہ پوٹینشیل ہے اس کا۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ نبی کا کام یہ ہوتا تھا۔ یہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سائز، اب تو خیر اردو بھی کوئی نہیں پڑھتا، لکھ میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں،
اچھے بڑے لوگوں کی اردو میں املا کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن خیر چلیں، سائز کا لفظ جو ہے یہ بھی سیاستی سے بنا ہے، لیکن سائز کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کے ٹرینر کو، جو گھوڑے کو ٹریننگ دیتا ہے اس کو سائز کہتے ہیں۔ تو گویا سیاست انسانوں کی ٹریننگ کا نام ہے، سائز گھوڑے کو ٹریننگ دینے والا اور سیاست انسانوں کو ٹریننگ دینے والے۔ یہ کون تھے؟ یہ نبی تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی، جب ایک نبی وفات پاتے تھے، خلفہ النبی، اس کی جانشینی دوسرا نبی کرتا تھا۔ یہ 1400 سال کی تاریخ ہے، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، وہ نبی تھے، رسول النبی، رسول نبی تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان کی نسل میں کوئی اور نبی نہیں آیا، آخری جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں جو ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ بنی اسماعیل میں یہ 2 ہو گئے، ادھر بنی اسرائیل میں سینکڑوں ہیں۔ ایک تیسری نسل ہے جن میں شعیب علیہ السلام آتے ہیں، یہ بنی قطورہ کہلاتے ہیں، اور ان میں اور کوئی آیا ہو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو معلوم ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اب اگر آپ دیکھیں نا تو ترتیب کیا بنی؟ آدم علیہ السلام، ان کے بعد ادریس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام، یہ دونوں وہ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورہ مریم میں ہے۔ شیس علیہ السلام کا حدیث میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تو بیچ میں اگر کوئی اور آئے تو ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ 2 تو ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، جو کوئی اگر یافس میں جو نبی آئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ حام علیہ السلام کی نسل میں جو نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، اور آئے ہوں گے، ضرور آئیں گے۔ وہ تو قرآن کہتا ہے کوئی بستی نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی نذیر نہ بھیجا ہو، خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو، تو آئے ضرور ہوں گے۔ مختلف جگہوں پہ، ہندوستان میں بھی آئے ہوں گے، سندھ میں بھی آئے ہوں گے، جو بستیاں ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، وہاں پہ رسول آئے تو اس کے بعد یہ ہوا۔ چائنا میں بھی آئے ہوں گے، یہ ہم ویسے مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہیں نہیں آئے، وہ تو پھر یہی ہے نا جو معلوم ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام کے بعد جو ہمیں معلوم ہے وہ ہیں جو حضرت سام کی نسل میں چلے۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد جو بڑے رسول ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں، وہ تقریباً ان سے 1000 سال بعد ہیں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے ہیں بڑے، وہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں جو قوم سمود میں آئے ہیں، وہ بھی تقریباً ان سے 1000 سال کے بعد ہی کا زمانہ ہے۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ علاقے اگر آپ نے متعین کرنے ہوں تو نوح علیہ السلام کا علاقہ میں نے آپ کو بتا دیا، عراق کا علاقہ ہے، اور یہ جو قوم عاد تھی جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، یہ جو آج یمن کے ساتھ ایک پورا علاقہ ہے سعودی عرب کا، جس میں وہ ہے صحرا ہے، آبادی کوئی بھی نہیں ہے، اور رب الخالی کہتے ہیں اسے۔ تو وہ بہت باریک ریت ہے، اس میں پاؤں دھنستا ہے، وہ ادھر کوئی وہ جو ہے نا آبادی ممکن نہیں ہے۔ یہ قوم عاد کا علاقہ تھا۔ قوم عاد جب ہلاک ہو گئی تو وہ جو باقی بچے ہیں انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں، انہیں عاد اولا کہتے ہیں، اور سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو سمود تھے ان کے وہ جا کے آباد ہو گئے بحیرہ احمر کے کنارے پہ، اور ادھر ان کے 1000 سال کے بعد ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، وہ اونٹنی والا معجزہ اور سارا وہ ہلاک کیے گئے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ تو بہت معروف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ان کے ساتھ ہی ساتھ تھے، ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ جو سدوم اور عمورہ کی جو بستیاں ہیں یہ کدھر ہیں؟ یہ آج کل جدھر نیوم سٹی بن رہی ہے۔ ویسے تو یہ جو ہجر کا علاقہ ہے نا، اس سے اوپر جائیں تو قوم شعیب کا علاقہ آتا ہے، وہیں سے تقریباً یہ جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان کا، اس سٹی کا۔ اور وہاں سے اسرائیل کی طرف جائیں تو بحیرہ مردار آتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہو، یہ بحیرہ احمر جو ہے نا اوپر جا رہا ہے، اوپر جا کے اس کی 2 پھانکیں ہیں، ایک تو وہ نہر سویز کی طرف وہ چلا جاتا ہے، دوسرا جو مڑتا ہے دائیں طرف تو وہ ہے جو آگے جا کے بحیرہ مردار میں بدل جاتا ہے۔ وہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے پرلے سرے پہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے یہ اپنا اسرائیل۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اور ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام آئے۔ وہ اس زمانے کے روشن خیال لوگ تھے، پٹھے کم، اور اس کے نتیجے میں وہ قومیں ہلاک کی گئیں۔ تو لوط علیہ السلام کے بعد جو اگلے رسول ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا اور آپ جو ہے نا اس سے مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو گئے، وہ ذرا مشرق کی طرف ہو گیا تو یہ اس طرف آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ مغرب کی طرف، وہ مشرق کی طرف ہے، یہ مغرب کی طرف ہے۔
اور شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، یہ مصر میں آئے، وہ تو آپ کو پھر وہ تو ان کی تو تفصیل معلوم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے آپ کو ساری تاریخ بتا دی، وہ زیادہ تر یروشلم کے گردی گھومتی ہے اور سارے وہیں پہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یروشلم آئے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ پورا سلسلۃ الذہب، سنہری زنجیر جو آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی ہے۔ تو اب وہ گویا اس چیز کی وضاحت ہو گئی نا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یہ گویا اس کی تشریح ہو گئی کہ ہم نے کس طرح بھیجے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح کو بھیجا، وَإِبْرَاہیم، اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں ہم نے رکھ دیا النبوۃ، نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو۔ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ کر دی، نبوت وہ شخص، معین شخص جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، اور کتاب وہ پیغام جو اس کے پاس آتا ہے، وہ فرائض جو اس پر عائد کیے جاتے ہیں، جو ذمہ داریاں اسے دی جاتی ہیں۔ کتاب کے دونوں مطلب ہیں، ایک اس طرح کی چیز جسے ہم کتاب کہتے ہیں، لکھی ہوئی ہے وہ بھی کتاب ہے، کتابت کی ہوئی اس کو بھی کتاب کہیں گے، مکتوب، مکتوب کے معنوں میں لکھی ہوئی چیز۔ اور نمبر دو یہ کہ کتاب کے معنی وہ چیزیں جو فرض کی گئی ہیں آپ پر، کتب علیکم الصیام، یہ کتاب ہے، بے شک لکھی ہوئی نہ ہو، یہ کتاب ہے جو آپ پر فرض کر دیا گیا، جو چیز آپ پر لازم کر دی گئی۔ کتب علیکم القتال، یہ کتاب ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تمہارے اوپر کتاب ہے، مطلب یہ تم پر فرض ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز جو ہے یہ اہل ایمان کے اوپر کتاب ہے وقت پر، یعنی کتاب ہے وقت پر، یعنی اس کو پڑھنا ہے، اس کو فرض ہے ان کے اوپر وقت کے مقررہ کے ساتھ۔ تو کتاب کا یہ مطلب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، دو معنی ہے کتاب کے، لکھی ہوئی شے جو ملی وہ بھی کتاب ہے، اور جو چیز آپ پر فرض کی گئی وہ بھی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اشخاص جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی وہ نبی کہلائے، اور جو وحی بھیجی وہ کتاب کہلائے۔ تو ہم نے نبی معین کیے، ان کے پاس اپنا پیغام بھیجا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اب وہ جو نسلیں ہیں جن میں وہ نبی آئے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، مہتد، جن کو ہدایت ملی ہوئی ہے، جو ہدایت پر چلتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کتنی نسلیں ہو گئی نا، وہ بنو قطورہ کا تو ہمیں اتنا نہیں پتہ، لیکن یہ والی جو نسل ہے، اچھا یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک بات جان لیجئے، یہ ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، وہ میں بتانے لگا تھا بھول گیا ہوں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا کوئی بھائی بھی تھا؟ جی تھا، ان کی نسل کا کوئی نہیں پتہ۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل تو بہت وہ تھے نا، سیانے کہہ لیجئے یا شرارتی کہہ لیجئے، جو بھی آپ اس کو مطلب دیں، تو انہوں نے ان کی تاریخ ہی گم کر دیا۔ وہ کوئی ہماری طرح کے سادے لوگ ہوں گے تو ان کی تاریخ ملتی ہی نہیں، وہ گئے کدھر۔ میں نے اس لیے کہا نا ہمارا بھی پتہ نہیں، لوگ اگر نہ مرتب کرتے تو ہمیں کہاں کہانی کا پتہ تھا۔ یہ بڑے قوموں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی تاریخ کی غرض ہی نہیں ہوتی، وہ کہنا ہم جی ویسے ہی انہیں پتہ ہے ہم کیا چیزیں، تو کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ہمیں اسی لیے اپنی تاریخ کا، وہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ تھوڑا کچھ، اچھا تو جو کچھ لکھا ہے تو وہ تو نہ لکھتے تو بہتر تھا، تو لیکن یہ کہ چلیں کوئی شوق تو ہوا کچھ۔ تو اسی طرح وہ جو ان کا نام آتا ہے عیس یا عیسو، دو نام ہیں، وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور یہ بھی ہے کہ وہ دونوں جڑواں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیس جو ہیں یہ جڑواں بھائی ہیں، اور وہ پہلے پیدا ہوئے۔ اور یہ تو جو الفاظ ہیں نا وہ تو یہ ہیں کہ حضرت یعقوب عیس کی ایڑیاں پکڑے ہوئے پیدا ہوئے، یعنی یک کے بعد دیگرے ہوئے تو گویا ان کی ایڑیاں پکڑے ہوئے پیدا ہوئے۔ اور ان کا یہ یعقوب کب سے ہے نا، پیچھے آنے والا، تو یہ نام ہی ان کا یعقوب اس لیے پڑا ہے۔ اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جو عیس تھے یا یسوع تھے، ان کی نسل کا کوئی نہیں پتہ۔ خیال یہ ہے کہ ان کی جو نسل ہے وہ آ کے یہ جو بلکان ہے نا، یہ بلکان یعنی یہ یونان کے ساتھ جو ریاستیں ہیں جو جن کے اندر یہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی، یوگوسلاویا اور یہ وہ، تو یہ جو علاقے ہیں، بلکہ یہ بوسنیا وغیرہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ جو علاقے ہیں اس علاقے میں آ کے وہ پیدا ہوئے، جو آباد ہوئے۔ یہ اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ اس کا ایک حدیث سمجھنے کے اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ جو ترکی کا علاقہ نا، یہ جب فتح ہوگا تو بنی اسحاق جو ہے نا وہ حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے۔ بنی اسحاق کے الفاظ ہیں، وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ نہیں ہیں، بنی اسحاق کے الفاظ ہیں۔
تو اب اگر بنی اسحاق ساتھ دیں گے کس کا؟ حضرت مہدی کا، تو وہ کون ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہودی ہوں گے بنی اسرائیل، یا یہ کہ اسحاق علیہ السلام کی جو دوسری لڑی ہے وہ مسلمان ہوگی، واللہ عالم۔ یعنی اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اور لڑی بھی تھی کہ جو گم ہو گئی، پتہ نہیں کدھر گئے۔ اور یہ واقعہ سمجھ لیجیے، آج سے اندازہ یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی ان کی گمشدگی وہ تقریباً 3000 ساڑھے 3000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان کا کوئی تاریخ میں وہ نہیں رہا، ملا نہیں کہ کدھر گئے۔ خیر، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یعنی بنی اسرائیل، بنی اسحاق، بنی اسماعیل، ان سب میں وہ بھی ہیں جو محتد یعنی ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بنی اسرائیل میں ہدایت یافتہ ہونا تو قرآن سے ثابت ہے، یعنی سارے غلط نہیں ہیں، لیسو سوا، سارے برے نہیں ہیں۔ منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو کھڑے ہو کے، اور یہ کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یعنی سارے برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی تھے۔ من اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک، اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس اگر آپ پہ ڈھیروں مال رکھ دو، وہ پورے کا پورا آپ کو واپس کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ ومنہم من ان تامنہ بدینار، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار امانت چھوڑو گے، لا یؤدہ الیک، وہ واپس نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے یہ کہ سر پہ سوار ہو کے واپس لو تو لو، دینے کے لیے خود سے تیار نہیں ہوں گے۔ تو سارے برابر نہیں تھے، تو ان میں معتد وہ بھی تھے جو ہدایت یافتہ بھی تھے۔ پھر انہی بنی اسرائیل میں سے ایک ٹوٹا بن گیا جنہیں ہم نصارہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے۔ تو عیسائیوں میں سے بھی قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو مشرک کی ہم رٹ لگاتے ہیں نا، یہ رٹ اپنی جگہ پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سارے عرب جو تھے وہ اس طرح کے مشرک نہیں تھے، ان میں نیک لوگ بھی تھے۔ ایک تو وہ ورقہ ابن نوفل کا ذکر آتا ہے، وہ موحد انسان تھے۔ اب یہ ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اور بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسالت ان کی زندگی میں آئی ہوتی تو کفر و اسلام کا مسئلہ کھڑا ہوتا نا۔ اس سے پہلے جو بندہ نیک ہے بس نیک ہے، اس کے اپنا ایک معیار ہے، وہ اللہ اس معیار پر اسے پرکھے گا اور اسی حساب سے جو معاملہ ہے۔ تو جن کے ویسے تو سوچنے کی بات ہے کہ مطلب پتہ نہیں لوگ کیسے جرت کر کے ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں، چلیں خیر ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن ان میں کون کیسے کیسے لوگ تھے۔ یہ آپ ذرا پڑھیں نا، یہ آب زمزم کی کہانی پڑھیں نا، یہ کنواں تو غائب ہو گیا تھا نا، تو یہ اس کی جگہ کا جو تعین ہے کہ یہاں سے نکلے گا وہ کیسے ہوا تھا؟ خواب میں ہوا تھا۔ ان کے گھر کی اللہ نے حفاظت فرمائی، جو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ نہ سمجھیے یہ جو جیسے آج کے مشرکین کو اس طرح کا معاملہ تھا، ان میں موحدین بھی تھے اور یہ ساری گمراہیاں بھی تھیں۔ تو اس اعتبار سے ان میں بھی محتد لوگ تھے، وہ بالکل ہی اس سے اچھائی سے خالی نہیں تھے۔ تو وَمِنْهُمْ محتد، ان میں نیک لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، ہدایت یافتہ لوگ بھی تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی اب اکثریت ان لوگوں کی ہو گئی ہے جو نافرمان ہیں، یا وہ ساروں کا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی پوری دنیا میں جو کوئی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو باقی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو لڑی ہے، تو اس میں وہ بھی ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو اکثریت وہ ہے کہ جو نافرمانوں کی ہو گئی ہے۔ اب آپ اسے یوں بھی دیکھ لینا کہ ہماری امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکثریت وہ تھی جو نیکوں کی تھی، آٹے میں نمک کے برابر ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو منافقین تھے۔ آج ریورس ہے معاملہ، آج اکثریت ہماری کا معاملہ یہ ہے کہ نافرمانوں کی ہے۔ دانہ دانہ کہیں ٹاواں ٹاواں ملیں گے وہ کہ جو نیک ہوں گے، جن میں خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا۔ تو یہ یوں ہی ہوتا ہے جب مدت بیت جاتی ہے، حتیٰ طال علیہم الامد، اسی میں ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک کہ ان پر مدت دراز بیت گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت نافرمانوں کی ہو گئی۔ تو یہ چونکہ ہم پر بھی اب 1500 سال بیت گیا ہے تو ہمارے اندر بھی وہ چیز آ گئی۔ تو فَمِنْهُمْ مُحْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان دونوں کے، یعنی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی نسل میں تھے، اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے پا پہ ان کے آثار پر، ان کے نقش پا کی پیروی کرتے ہوئے، انہی کے طریقے پر۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابن مریم، اور بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، یہ آخری ہو گئے، یعنی اس سلسلے میں یہ آخری آئے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا۔
وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ان کو ہم نے انجیل دی۔ اب اس کے بعد اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر کے آج ہم اسی کریں گے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی پیدائش کا تو آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش بھی ایسی معجزانہ ہے۔ اس پہ سوال کھڑا ہوا کہ بھئی یہ تو کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا کہ یا مریم قد جیتی شیئا فریا، تو کیا یہ کام کر کے آئی ہے، تو بغیر جو ہے نا شادی کے بیٹا اٹھا کے لے آئی ہے، تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ، لڑکے کی طرف جو ابھی پیدا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم کیسے اس سے بات کریں جو ابھی پنگوڑے میں گود میں ہے اور بچہ سا ہے، یہ کیا بولے گا؟ قال انی عبداللہ، یعنی یہ، اور یہ کہ پھر اسی طرح انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے اڑتا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو تمہیں بتا دیتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہیں بتاتا ہوں تم گھر میں کیا سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں جو ہے نا اندھا مادرزاد پیدائشی اندھا، اور یہ کہ کوڑی اس کو ایک پھونک مار کے ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ سارے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، حالانکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فصل ہے۔ اس کو یہ اتنی اہم بات ہے، یعنی یہ تاریخ میں شاید ایسا کوئی دور گزرا نہ ہو جس میں کہ اتنا بڑا فصل ہوا ہو، تو یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ فصل آ گیا، اس لیے علماء نے اسے لکھا ہے، اسے دور فترت کہتے ہیں، یعنی جس میں وحی کا سلسلہ منقطع رہا، کوئی انسان دنیا میں موجود نہیں تھا جسے نبی کہا جاتا ہو۔ یہ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ پچھلے سارے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور کی شخصیت، اس کا ایک فرق ہے۔ میں چاہتا ہوں قرآن مجید سورہ مدثر کے ایک مقام کے حوالے سے آپ کے سامنے واضح کر دوں، چونکہ ہمارے ہاں یہ فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو، یہ جو مقابلہ ہم کر دیتے نا کسی کے ساتھ، یہ اس سے منع کیا اللہ کے نبی۔ بہرحال سارے اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے تو سارے محترم ہونے چاہیے، یہ کمپیریزن ہمارا حق نہیں ہے، لیکن ایک بات جو اللہ نے کہی ہے اس کو تو ہم دہرا سکتے ہیں نا، اس میں تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سورہ مدثر میں ایک اشارہ کیا گیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لاحدی الکبر۔ پہلے میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، اس سے ذرا آپ کو اندازہ ہوگا۔ کلا نہیں مطلب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جس طرح کی بحث ہے، تو جو تم کہہ رہے ہو تمہارا موقف ٹھیک نہیں ہے، نہیں، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی کسی نے بات کی نہ، پھر اس کے بعد اپنی بات کرتے ہیں، تو کلا کا یہ مطلب، کلا یعنی جو لوگ کہہ رہے ہیں یوں نہیں ہے۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ موڑے، دبر کہتے ہیں پیٹھ مطلب بیک سائڈ، اور یہ کہ جب وہ یعنی پیٹھ موڑ کے، موڑنے کا مطلب یہ کہ صبح سحری قریب آ گئی ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور جب صبح روشن ہو جائے، اسفر روشنی پھیل جائے اس کی۔ اچھا یہ اسفر اسے سفر بھی ہے، اسی سے صفر کتاب بھی ہے، سین والی صفر، وہ سواد والا صفر نہیں، سین والا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب اور سفر دونوں روشنی کا باعث ہے، یعنی انسان کو ایکسپوجر ہوتا ہے، اسے اس کا دماغ کھلتا ہے، اسے چیزیں سیر کرنے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ جو ہے نا کتاب سے بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اسفر روشنی، تو وہ صبح اذا اسفر، جب صبح روشن ہوتی ہے، انہا لاحدی الکبر، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب آپ دوبارہ ترجمے پہ، یہ روشنی چاند کی، رات منہ موڑ رہی ہے، صبح روشن ہو رہی ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ تو اگر آپ ظاہری الفاظ پہ جائیں تو اس میں کیا بڑی خبر ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ رات جو ہوتی ہے چاند ہوتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے تو روشن ہوتی ہے، تو اس میں بڑی خبر کیا ہے؟ آپ مومن ہوں نہ ہوں، کافر کو بھی پتہ ہے کہ یوں ہی ہیں، تو بڑی خبر تو نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے جو ظاہری الفاظ ہیں معنی وہ نہیں ہے، معنی کوئی اور ہے۔ جو بڑی خبر ہے وہ معنی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو روشنی پھیلی ہے وہ اس کتاب سے جو اللہ نے اتاری ہے ان نبیوں پر، یہ روشنی چاند کی روشنی کی مانند ہے۔ کلا
یعنی تم گمراہی میں پڑے ہو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو، ہم نے تو ایک روشنی بھیجی ہے، آسمان سے آئی ہے، علم لدنی آیا ہے، وہ چاند کی روشنی کی مانند، اس اندھیرے میں وہ چاند ایک روشنی تھی۔ اس کے بعد جو دور فطرت ہے یہ رات ہے، واللیل یہ رات ہے، اذ ادبر لیکن اب یہ جانے والی ہے۔ آگے کیا ہے؟ والصبح اذا اسفر، اب رات نہیں رہے گی، اب چاند نہیں آئے گا، اب سراج منیر آئے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت۔ اب آپ کو سمجھ آیا، انہا لا احدی الکبر، یہ بہت بڑی خبر ہے، تو یہ خبر تو بڑی ہو گئی نا، اب سمجھ آیا نا، یہ بڑی خبر ہے۔ چلیں یہاں تک بات پہنچی تو آگے بھی چلاتے ہیں۔ سورہ انشقاق، اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے، چلیں میں پہلے وہ اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، فلا تو نہیں، یہ بھی وہی جیسے کلا تھا، یہاں بھی وہی، جو تم سمجھتے ہو یوں نہیں ہے۔ اقسم بالشفق، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ شفق کیا ہوتا ہے؟ جب سورج ابھی طلوع نہ ہوا ہو یا غروب ہو چکا ہو، تو غروب ہونے سے کے بعد یا طلوع ہونے سے پہلے جو وہ سرخ سی روشنی ہوتی ہے آسمان کے افق کے اوپر، وہ شفق ہے۔ گویا سورج موجود نہیں ہے، سورج اوٹ میں جا چکا ہے یا ابھی آیا نہیں ہے، تو جو روشنی اس کے پہلے یا اس کے بعد رہ گئی، یہ ہے شفق۔ شفق اگر اگلے جملہ کیا آ گیا؟ واللیل وما وسق، اس کا مطلب یہ شام کی شفق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد رات کا ذکر آ گیا، تو صبح کی شفق کی بات نہیں ہو رہی، شام کی شفق کی بات ہو رہی۔ اس کے بعد اندھیرا گٹا ٹوپ، اندھیرا ہو گیا، اور اندھیرے کے بعد اب فرض کریں 14ویں کا چاند آیا ہے، تو وہ تو تقریباً 10-11 بجے آئے گا نا۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، وہ 14ویں کا ہو جائے۔ لترکبن طبقا عن طبق، ہم تمہیں اٹھائیں گے درجہ بدرجہ۔ میں اس سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ پیشن گوئی ہے قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں اسلام کی چاندنی پھیلنے کی، لیکن یہ درجہ بدرجہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر، آپ جب چلے گئے تو شفق، یہ 1000 سال شفق رہی ہے۔ اس کے بعد وہ جب یورپی اقوام آ گئی ہیں نا اور انہوں نے قبضے کر لیے، تو پھر وہ رات ہو گئی، وہ رات ہو گئی، اور ایسی رات ہو گئی کہ اگر کسی نے ایمان بچایا بھی تو غار میں جا کے بچایا نا۔ یہ جو مدرسے بن گئے تو گویا غاریں بن گئی نا، اصحاب کہف کی سنت زندہ کر کے ایمان بچایا۔ پھر ایک دور آیا ہے کہ جس میں اب آپ نے لا الہ کی بنیاد پہ ملک بھی بنا لیا ہے، یہ اب درجہ بدرجہ ہو رہا ہوگا، یہ ایک دم نہیں ہوگا، یہ سورج نہیں نکل رہا، یہ صبح نہیں ہوگی، یہ رات ہی ہوگی، لیکن اس رات میں چاند پورا ہوگا۔ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، تو یہ گویا وہ چاند پورا ہو جائے گا، لیکن یہ درجہ بدرجہ ہوگا، لترکبن طبقا عن طبق ہوگا۔ تو یہ میں نے چاہا کہ ایک آدم علیہ السلام سے لے کے جو قیامت تک کا ایک نقشہ ہے نا، وہ قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ ایک سلسلہ ہے روشنی کا، ہدایت کا، نور کا، اللہ کی طرف سے رہنمائی کا، تعلیم کا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ جو نبیوں کے ختم ہونے سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ روشنی، اب قرآن بھی نور ہے نا، اس کو اللہ نے باقی رکھا ہے، یہ باقی رہے گی، اور یہ درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچے گا۔ لترکبن طبقا عن طبق، ہم تمہیں درجہ بدرجہ، طبق سٹیپ بائی سٹیپ، طبقا عن طبق، سٹیپ بائی سٹیپ، ہم تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس منزل تک لے کے جائیں گے۔ وہ چاند پورا جیسے درجہ بدرجہ ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا، درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یعنی جو بتایا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے، انہیں کتابیں دیں، انہیں میزان دی تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد رات آنے کا مطلب ظلم کا نظام آ جائے گا، ظلم اور ظلمت، رات کی ظلمت، بلکہ رات کی ظلمت اشتہارہ ہے ظلم کا، بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے، تو یہ تو یعنی تمہارا ظلم بتا رہا ہے کہ اب صبح یعنی عدل کا وقت نزدیک آ گیا ہے، تو یہ تو استعارہ ہے اس کا۔ تو یہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، پھر آپ کے بعد ظلم ہو جائے گا۔ حضور نے کہا کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی، لیکن یہ کہ کچھ روشنی بھی رہے گی۔ کرتے کرتے رات ہو گئی، بالکل ہی رات ہو گئی کہ وہ غیروں کا نظام مسلط ہو گیا، ملکن جبریہ ہو گیا۔ لیکن یہ رات دائمی نہیں ہوگی، اور سرمدی نہیں ہوگی، یہ بھی ختم ہوگی، اور
اب روشنی آئے گی، وہ چاندنی والی روشنی ہوگی، سراج منیر تو نہیں ہوگا، چاندنی والی روشنی ہوگی۔ تو یہ یہاں تک ہم پہنچیں کہ ہم نے ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، ان کو ہم نے انجیل عطا کی۔ آگے وہ رہبانیت والا مضمون ہے، بلکہ وہ رافت و رحمت والا، یہ پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس پر آئندہ نشست میں بات کر لیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔